اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ امیر المومنین خلیفہ دوم ہیں، حضرت ابو بکر کے بعد مسلمانوں کے جو حکمران بننے والے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آخر کار حضرت عمر فاروق کے بارے میں ہی کیوں کہا جاتا ہے کہ ہمیں حضرت عمر جیسا حکمران چاہیے، ہمیں حضرت عمر جیسا عادل چاہیے، ہمیں حضرت عمر جیسا انصاف پسند حکمران چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال 6 مہینے 10 دن حکومت کی، 2600 سے زائد علاقے حضرت عمر نے فتح کیے، 2 بر اعظموں کا حکمران رہا حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، 22 لاکھ مربع میل کا مالک رہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق نے 2650 علاقے فتح کیے، بڑی 1500 جامع مسجد تعمیر کروائی اپنے دور حکومت میں، 4000 چھوٹی مساجد تعمیر کروائی حضرت عمر کے دور میں۔ حضرت عمر آخر انصاف کی وجہ سے اتنے مشہور کیوں تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب کھلی کچہری لگاتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ حج کرنے کے لیے آئے تو مکہ میں آ کے حضرت عمر کھلی کچہری لگاتے تھے۔ ایک دن ایک بدو حضرت عمر کے پاس شکایت لے کے آیا، کہتا امیر المومنین آپ کے مصر کا جو گورنر ہے نا ایاز بن غنم، آپ کے مصر کا جو گورنر ہے نا وہ جو شہزادہ ہے اس نے میری کمر کے اوپر 8 کوڑے مارے تھے۔ حضرت عمر نے اپنے چیف مثلا جو پولیس کا سربراہ تھا اس کو حکم دیا، محمد بن سلمہ کو حکم دیا کہ جاؤ اس سے جو مصر کا گورنر ہے نا اس کو گرفتار کر کے، اس کے بیٹے کو گرفتار کر کے میرے پاس لے کے آؤ۔ اس کا نام تھا محمد بن عمر۔ محمد بن عمر کو گرفتار کر کے اور اس کے باپ جو گورنر ہے اس کو بھی گرفتار کر کے میرے دربار میں لے کے آؤ۔ ایسے ہتھ کڑیاں پہنائی گئی، حضرت امیر المومنین کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ امیر المومنین اس بدو کو کہتے ہیں کہ اس کی کمر کے اوپر آپ نے ویسے ہی 8 کوڑے لگانے ہیں، اور اس بدو نے 8 کوڑے لگائے اور کہا کہ یہ جو مثلا یہ جو گورنر ہے اس کا باپ، اس کی کمر پہ بھی 1 کوڑا لگاؤ۔ بدو کہتا ہے امیر المومنین اس کے باپ کا کیا قصور ہے؟ فرمایا کہ اس کے باپ کو نہیں پتا کہ یہ گورنر ہے اور اس کا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ یہ اسی انصاف کی وجہ سے جرمنی کے اندر ایک ریسرچ سینٹر بنایا گیا جس کی سربراہ ایک لڑکی تھی۔ اس نے اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ یہ باقاعدہ طور پہ ان کی ریسرچ یہ تھی کہ ہم نے دیکھنا کہ جب سے انسانیت بنی ہے سب سے زیادہ انسانی حقوق کا علمبردار کون رہا ہے۔ جب انہوں نے تاریخ دیکھی، جب انہوں نے شیکسپیئر کی تاریخ دیکھی، پنڈت نہرو کی تاریخ دیکھی، جب انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کی تاریخ دیکھی جو اسلام کے اندر یا اسلام آؤٹ آف اسلام یا پوری دنیا کے جو بڑے بڑے انسانی حقوق کے لمبردار آئے، انہوں نے دیکھا کہ ابھی تک جو انسانی حقوق کا لمبردار ہے حضرت عمر سے بڑا کوئی انسانی حقوق کا لمبردار نہیں ہے۔ عمر جیسا حکمران ہر بندہ چاہتا ہے، لیکن اب سنیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کیا کیا انصاف ہوا۔ ایک دن مصر کا گورنر ایاز بن غنم، حضرت عمر نے یہ پالیسی بنا دی کہ کوئی بھی گورنر یا کوئی بھی بادشاہ جو ہوگا مثلا اپنی اسٹیٹ کا جو سربراہ ہوگا وہ اپنے دربار کے سامنے یا مثلا اپنے دربار کے دروازے پہ اب کوئی چوکی دار نہیں رکھے گا اور پتلے کپڑے نہیں پہنے گا۔ ایاز بن غنم کے بارے میں یہ شکایت ہوئی کہ وہ جو آپ کا گورنر ہے نا وہ اس نے اب چوکی دار بھی رکھا ہوا ہے اور وہ پتلے کپڑے بھی پہنتا ہے، بریک کپڑے بھی پہنتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اس کا پتہ تو کرو۔ اس کو جب بلایا گیا تو واقعی ایسا تھا، اس نے چوکی دار رکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کہ تمہیں اتنا نہیں پتا کہ تو نے چوکی دار رکھا ہوا ہے؟ اگر تو نے چوکی دار رکھا ہوا ہے تو ان غریبوں کی تو حاجتیں کیسے پوری کرے گا؟ ان غریبوں، یہ محمد کے جو امتی ہیں یہ غریب، یہ کہاں پہ چلے جائیں گے؟ حضرت عمر نے کہا کہ اس کی گورنرشپ ختم کرو اور اس کو بیت المال سے 200 بکریاں دیں کہ بکریاں چراؤ، تمہیں پتہ چلے کہ غریبوں کی حاجتیں کیا ہوتی ہیں۔ حضرت عمر شام کے سرکاری سفر سے واپس آ رہے تھے تو ایک دریا کے کنارے نا ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ گئے، کہتے اماں تمہیں پتہ ہے حضرت عمر فاروق کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو وہ اماں کہتی ہے میں عمر کو کیا سمجھتی ہوں کہ اس کو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ میں یہاں پہ ایک بھوکی عورت بیٹھی ہوئی ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ بیٹا میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ عمر پھر کس چیز کا حکمران ہے کہ جب اس کو میرا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں غریب ہوں۔
تو وہ کہتا ہے کہ اماں مجھے معاف کر دو، میں ہی عمر ہوں اور میں ہی عمر فاروق ہوں، میں ہی حکمران ہوں، اماں مجھے معاف کر دو، پتہ نہیں قیامت والے دن میں آپ کے اس سوال کا یا اس بات کا جواب دے سکوں گا کہ نہیں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن پیغام ملا کہ امیر المومنین کچھ قافلے آئے ہیں، مثلا وہ شام سے وہ یمن جانا چاہتے ہیں، مدینہ کے باہر انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے تو وہ رات کے لیے یہاں پہ رکنا چاہتے ہیں۔ امیر المومنین مثلا اوپر سے نیچے آئے، اپنے غلام کو ساتھ لیا اور قافلے والوں کو کہا کہ آپ سو جائیں، ہم آپ کی نگرانی، آپ کی حفاظت، ہم آپ کی سیکیورٹی کے لیے آئے ہیں۔ جب صبح کا وقت ہوا، امیر المومنین جب کھانے والے دیگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کھانا دینے لگے تو ایک جو ان کے اندر ایک صحابی تھا، وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، تو امیر المومنین حضرت عمر اس کو کہتے ہیں کہ تو بائیں ہاتھ سے کھانا کیوں کھا رہا ہے، تم دائیں ہاتھ سے کھانا کیوں نہیں کھا رہے تھے؟ کہتا ہے امیر المومنین جنگ موتا کے اندر میرا یہ دایاں ہاتھ جو تھا نا یہ کٹ گیا تھا، اور میں نبی کا صحابی ہوں اور میرا یہ دایاں ہاتھ نہیں ہے، میں بائیں ہاتھ سے یہ کھانا کھا رہا ہوں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، کہتے اور نوجوان مجھے معاف کر دینا، شاید قیامت والے دن مجھ سے اللہ اور اس کا رسول یہ سوال ہی نہ کر لے کہ تو اپاہج تھا، مثلا تیرا ایک بازو نہیں تھا کہ یہ